خواب اور خوابوں کی تعویلات کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ واقعی ایک علم ہوتا ہے کیا؟ یہاں سے بہت سارے چیپٹرز کھلتے ہیں، لیکن جو خواب کا سفر یہ کسی کسی کو آیا ہے. یعنی یہ جو جملے یا اسم ہم پڑھتے ہیں اس سے ایک موکل پیدا ہوتا ہے ہاں نا، اور موقع اس میں اتنی پیدا ہوتا طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کی کمانڈ میں ہوتا آپ کی ہے. کمانڈ آتی ہے، لیکن اجازت، شیخ، محنت، پریکٹس جس نے آنا ہوا ہے. کاروباری آدمی نہیں کر پائے گا یہ سب چیزیں. کاروباری آدمی پڑھے گا اس میں اعظم کہ بھائی میرا بانڈ لگ جائے، میری پرچی کھل جائے، یا میرے لاٹری میں نمبر آ جائے. وہ بڑے آتے ہیں میرے پاس کہ لاٹری کا نمبر دیں. پنڈت بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ پرچی والے بابا ہیں، وہ پرچی پہ سارا جو ہے وہ حال وال لکھ کے پورا کنڈلی بنا کے دیتے ہیں جی. ہاں کنڈلی ایک طرف، اور وہ جو بندہ لے کر آیا وہ کیا پوچھنے والا ہے یہ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں پرچی کے اوپر. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تو وہاں پر پھر کتاب میں نے اٹھا لی، ورگردانی کر کے میں نے کسی اولیاء کی ہے بایوگرافی پڑھ لیتا ہوں. گھر جا کے میں پڑھنا شروع کی کتاب نے، مجھ سے باتیں شروع کر دی. یعنی اس کی ڈیٹ آف برتھ کا عدد، اس کا خود کا عدد اور آج کے دن کا عدد، یہ جب جمع کریں گے تو جو بھی نمبر آئے گا اس کو ٹریٹ کریں گے. ٹریٹ کیسے کریں گے؟ دو اور لیئرز ہیں. وہ دو اور لیئرز اگر میں کھولوں تو مجھے 15 منٹ کا ٹائم دے، میں آپ کو تاریخ بھی بتا دوں گا کب ہوگی. یہ صرف نیومرولوجی بتا رہا ہوں. اب ہم ایسٹرولوجی میں اگر جاتے ہیں تو ایسٹرولوجی آپ کو کلر تک بتا دیتی ہے کہ تم جس لڑکی سے شادی کرو گے اس کے ہیئر کا کلر کیا ہوگا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن ہی نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے، صاحب کتاب نہیں. ہم اسی غوطہ زنی کو مزید مستحکم اور تسلسل دینے کے لیے آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے شاید دنیا جہان میں تو سفر کیا ہوگا مگر خود اپنے آپ میں بڑا سفر کیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اس روایت بلکہ اس مضبوط کال کے اوپر ثابت سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے من میں ہے. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. لہٰذا وہ تمام قوتیں جو بشر کو عطا ہوئی ہیں خدا کی جانب سے، ان کے اوپر توجہ دینا، غور کرنا بہت ضروری ہے. وہ سلسلہ روح کا ہو، جسم کا ہو، یا پھر دماغ اور دل کا ہو، یا پھر خود اپنی ذات یا ہم ذات کا ہو. ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں بہت ہی قابل، اور سفر بھی آپ کے بہت زیادہ ہے، مطالعہ بھی بہت قوی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ گفتار اور کردار میں بڑا مستحکم میں نے پایا. میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سید سیف قریشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تھینک یو، شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ تنہائی پسند ہیں اور ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو بڑی دور بھی ہوتی ہے مگر نیچر یعنی قدرت کی زیادہ قریب ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر کی باتیں سننی ہو نا تو باہر کا شور ختم کرنا پڑتا ہے. باہر کا شور شہروں میں ملے گا آپ کو. جب آپ کسی پہاڑی علاقے میں رہیں گے یا ایسی جگہ تو وہاں پر خود سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے. جیسے ایک شعر آپ کی تو ماشاء اللہ ذوق مطالعہ بھی ہے کہ خود سے ملے ہوئے بھی، اس کا پہلا شعر کیا ہے نہ جانے زمانے گزر گئے. تو خود سے ملاقات کرنی ہے نا تو یہ پھر ایکسٹرنل بند کرنی پڑے گا. اندر نہیں ملے گا آپ کو، اپنا دنیا میں نہیں ملے گا اندر آپ کو. اس وجہ سے خلوت پسند ہو، تنہائی پسند کہنے یا ریسرچ زیادہ رہتی ہے. لیکن آپ یہاں تک تشریف لائے مجھ سے ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے، آپ اور آپ کی ٹیم میں بہت زیادہ مشکور ہوں. جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس کسب علم ہے اور اس علم کی تلاش میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ شاید جہاں جہاں جانا ہو وہاں دوڑے آؤ. میں سب سے پہلے تو اس روحانیت کو سمجھنا چاہتا ہوں. واقعی روحانیت بھی کوئی شے ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ تو مادہ ہے، جسم ہے، ظاہر ہے. اس میں روح کا اور پھر روحانیت کا معاملہ کیا ہے؟ روح کا جسم کا معاملہ اگر دیکھیں تو روح پر پہلے آتے ہیں، پھر روحانیت پر آئیں گے. ٹھیک ہے کہ پہلے ہم بایولوجی کی وہ پڑھ رہے ہیں اس پہلے، پھر بایولوجی کو دیکھیں. بایولوجی مختلف چیزوں میں کام کیسے کرتی ہے. ایک مینڈک کی بایولوجی الگ ہے، کیٹ کی الگ ہوگی. تو روحانیت جو ہے روح کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. روح اسی طریقے سے روح کا علم بہت ہی قلیل دیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر ان کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو کوئی ایسا پہلو انہوں نے نہیں چھوڑا جو تشنا رہ گیا ہو، یعنی پر جس پر سیر حاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث نہ فرمائی ہو یا آگاہی نہ فرمائی ہو یا گائیڈنس نہ دی ہو. لیکن یہ وہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی پیغام دیا گیا
کہ ان سے کہہ دو کہ روح اللہ کا امر ہے اور تمہیں اس کا علم دیا گیا ہے. تو وہ کم علم ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو دنیا میں کیا کیا کچھ بن گیا ہے. ٹیلی پورٹیشن آ گئی ہے آپ کی. مطلب وہ کلاسیفائڈ ایکسپیریمنٹس جو امریکنس کر رہے ہیں لیبارٹریز میں, آپ وہ ہم سے پوشیدہ ہے, لیکن وہ اچانک ایجاد ان کی سامنے آ جاتی ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی روحانیت ہی کام کر رہی ہوتی ہے. بیکاز میٹا فزکس جو ہے وہ اب آئنسٹائن ہو, نیوٹن ہو, بروس لپٹن ہو, جتنے بھی میٹا فزکس کے تو قائل ہیں. اب روح چونکہ امر ربی ہے تو جسم اس کا سمجھے کہ کیریئر ہے. اچھا, جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور روح نکل گئی تو بندہ لاش میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کہ وہی صاحب تھے, اب وہ وہی صاحب کا نام نکل گیا, اب وہ مردہ رہ گیا, مردہ دفن ہو جائے, یہ کہتا ہے, کیونکہ روح چلی گئی. اب جب روح کا اتنا بڑا رول ہے تو روحانیت کا کتنا بڑا رول ہے, اس کے کتنے اسکول ہیں. منزل تو سب کی ایک ہی ہے نا, رب تعالیٰ کی. لیکن جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ 12 چشمے ہیں, ہر کوئی اپنا چشمہ تلاش کر کے اس سے سیراب ہو لے. تو یہ مختلف شاخیں ہیں روحانیت کی. سعید سیف قریشی صاحب, آپ نے روحانیت کا جو تصور اور جو خیال پیش کیا ہے, اس تخیل میں غوطہ زنی کرنا چاہتا ہوں. یہ روح اور روحانیت کا معاملہ کیا ہے؟ یہ انسان سارا تو وجود میں عالم اسباب جو دکھ رہا ہے وہ ہے, اصل میں روحانیت کیا ہے, روح کا فلسفہ کیا ہے؟ روحانیت پہ جانے کے لیے پہلے روح سے تعارف حاصل کرنا پڑے گا, کہ جس کا علم بقول کلام پاک کے بہت ہی کم دیا گیا ہے. اور اس کم علم کے ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی وجود ایسے ایکسپیریمنٹس تو نہیں کہے, روحانی وارداتیں کہیں گے. تصوف میں ایکسپیریمنٹ ایک تجربہ نہیں ہوتا, تصوف میں تو ایک تجربہ ہوتا ہے. تو اس تجربے میں انٹینشنل تجربہ نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے مقام پہ پاتے ہیں. آپ کا جو شعور ہے وہ کوگنیٹنس نہیں حاصل کر پاتا کہ ابھی تو میں اپنے گھر میں سو رہا تھا, یہ کہاں آ گیا. تو یہ ٹائم ٹریول کا فنامنا ایکٹیو ہو جاتا ہے. روحانیت کی میں آپ سے عرض کروں کہ اپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں, رستے البتہ جتنے بھی جاتے ہیں منزل ان کی ایک ہی ہے. روح کی منزل ہے واپس جہاں سے آئی ہے. روح جو ہے اس دنیا میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہے. اچھا, روح جو ہے ہمارے جسم میں, ہمارے جسم کو تبھی لائک کرے گی یا جلا بخشے گی جب اسے توانائی ملے گی. روح کو توانائی دینے کا یا چارج کرنے کا یا اسی بیٹریز کو بھرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے اللہ پاک کا ذکر اور قلب کی بالیدگی, قلب کی طہارت اور انسانوں کی نیتوں کا ٹھیک ہونا. تو یہاں سے روحانیت کا رستہ کھلتا ہے. دس از ون لیول اہیڈ دین ہمارا جو ٹریڈیشنل میتھڈسٹ ایک ہماری اپروچ ہوتی ہے نا ہر چیز میں, تو اس سے ون لیول ابو پائیں گے آپ روحانیت کو ہمیشہ. بھلے وہ کشف ہو, بھلے وہ خیال خوانی ہو. دیوتا ایک عرصہ پڑھتے آیا ہے بہت سارے ڈائجسٹوں میں. فرحان علی تیمور صاحب ہوتے تھے, وہ کوئی 22-23 سال وہ اسٹوری ایک ڈائجسٹ میں چھپی تھی ٹیلی پیتھی کی بیسس پہ. اچھا, تو آپ شاید واقف ہیں کہ نہیں, لیکن یہ محی الدین نواب صاحب لکھا کرتے تھے سسپینس ڈائجسٹ میں. تو بڑا کریز ہوتا تھا کہ جی ہم اپنے خیالات کیسے پہنچا سکتے ہیں ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک, ٹیلی پیتھی. اور پھر ہپنوسس آ گیا, میسمرزم آ گیا, پھر جناب بہت ساری چیزیں. تو سب پر نہیں روحانیت کا لبادہ اوڑھ لیا. خالص روحانیت جو ہے وہ اللہ سے عشق کا نام ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, خالص روحانیت تو اللہ کا عشق ہے. آپ اس میں چاہے اپنا کچھ بھی ملا لیں, یعنی کہ اپنا کچھ جذبہ ملا لیں, کچھ اور چیز ملا لیں, لیکن رہے گا تو عشق. عشق اپنے مقام تک تبھی پہنچے گا جب روح کو آپ فلوٹ کرنا سیکھیں گے. کیونکہ ہمارا جو شعور ہے وہ ہماری روح نہیں ہے, محض ایک آگاہی ہے. روح اس کے اندر کچھ اور ہے. روح کے بارے میں علم ہی نہیں ہے, قلیل علم ہے, تو آپ کس سے پوچھیں گے. لیکن روح کے مقامات ہم دریافت کر لیتے ہیں. روح کی ہم اٹھان دیکھتے ہیں کہ جس میں کتنی طاقت ہے. کیا یہ ایک مت ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کہ ہپنوٹزم اور ہپنوٹائز کیا جا سکتا ہے کسی کو؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ مجھ میں اتر جائیں, جو آپ سوچیں وہ میں کروں, یا اس طرح کی کوئی چیز ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے, اور اس بات کا بھی ثبوت کہہ لیں یا سراغ کہہ لیں, سرا کہہ لیں, کلام پاک سے آتا ہے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ہوا فرعونوں کے جادوگروں سے, تو اللہ پاک خود ڈیفائن کر دینا میتھڈ کو کہ انہوں نے نظر بندی کر دی تھی. اب نظر بندی کا ورڈ باقاعدہ آتا ہے کلام پاک. واٹ از نظر بندی؟ نظر بندی کو ارتکاز توجہ کے ذریعے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. یہ خوابیدہ صلاحیتیں, چھٹی حس, ESP, خیال خوانی کرنا, لوگوں کے دل کا حال جانا, یہ تو بہت ہی بچکانہ چیزیں اچھا, یعنی کہ ہو گئی ہیں. اس لیول تک روحانیت آگے بڑھ چکی ہے جو ہم
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو سائنس کا نام دیں گے کیونکہ روحانیت سے آشنا صرف مرشد کراتا ہے. اچھا. مرشد آپ کا نہیں ہے تو ہم بھٹکتے رہتے ہیں, کیونکہ جس کا مرشد کوئی نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے. اب جو سائنس ہے اس میں مائنڈ سائنسز آ جاتی ہیں, بہت ساری اور برانچز آ جاتی ہیں, لیکن جو خالص روحانیت ہے تو ولی جو ہوگا یا جو انسان ہوگا وہ آپ کو عام لوگوں میں ہی ملے گا, عام جو لوگوں جیسا ملے گا, لیکن عام انسان نہیں ہوگا. وہ کسی اور لبادے میں آپ سے ملے گا, یعنی کہ آپ پہچان نہیں پاؤ گے یہ بندہ کون ہے. کبھی آیا غائب ہو گیا, ایسے بے انتہا مثالیں ہیں نا. آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, وہ ابھی کسی سے بات کر رہے تھے, مری کا واقعہ ہے کہ میں 4 سال پہلے مری میں تھا, تو مال روڈ پر میں اور میرا بیٹا یہی گھوم رہے تھے, تو کسی نے پیچھے سے آواز دی مجھے, مطلب کون جانتا. تب میں شناسائی کے اس میں نہیں تھا, 5 سال پہلے کی. آپ کے نام سے پکارا آپ کو؟ نام سے پکارا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں مسافر ہوں اور مجھے فلاں جگہ سے آیا ہوں. میں نے کہا, تھوڑی دیر ہمارے ساتھ واک کرتا رہا, تو میں نے اسے چائے کی آفر کرنا چاہیے, تو میں نے چائے پی لو کچھ. مجھے یہ لگا کہ بندہ ہے, پیسے ویسے لے گا, کچھ چلا جائے گا. تو پھر وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگا. کہتا ہاں میں چائے تو پیوں گا, چائے آپ منگاؤ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آرڈر کرنے کے لیے میں نے بچے کو بھیجا کہ اس کو لے آؤ. تو اسی اسنا میں وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا, رفو چکر غائب, جیسا تھا ہی نہیں. تو ہاؤ از اٹ دیٹ پاسبل کہ سمون کیم, یو میٹ ہم, سلام دعا ہوئی ہے, اس نے آپ کو نام سے پکارا. اچھا میرے ذہن پہ اس وقت اتنا زیادہ وہ تھا, جالا سا چھایا ہوتا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہو. تب میں میڈیا میں بھی نہیں تھا, نو بڑی نیو می, آئی واز اے کامن مین. تو آج تک معمہ حل نہ ہو سکا تھا. رجال الغیب تھا, غوث تھا, قطب تھا, کون تھا. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی, جب میں نے اسے ہاتھ میں لایا اور وہ گئے, تو اس کے اگلے 5-6 دن مطلب ایسی ایسی جگہوں سے میرے پاس پیسے, رقم, تحائف, تحفے. اچھا اللہ پاک کیا ہے, کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں. تو پھر کسی دن خواب میں پھر آیا, اس سے ملاقات ہوئی اس شخص سے. اچھا. تو کہنے لگے تو اب خوش ہے. تو خواب میں تو آپ کا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ہاں. تو میرا کچھ مکالمہ ہوا ان سے. پھر انہوں نے مجھے کچھ بتایا کہ فلانی جگہ تیرے گھر میں فلانی چیز رکھی, اس کو اٹھا کر خیرات کر دو. اچھا. میں نے اگلی صبح کو اٹھا, میں نے خیرات کر دی وہ چیز اٹھا کر وہاں سے. لیکن اس کے بعد پھر میرا نظام چینج ہو گیا. اچھا. پھر یعنی کہ ایک اویکننگ کہہ لیں, یا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اللہ پاک نے اندر کچھ ڈال دیا میرے, کہ میں مخلوق کی خدمت والے پیراڈائم میں آ گیا. اور ابھی بھی جو ہے وہ بے انتہا مخلوق آتی ہے, 200-300 لوگ ڈیلی یہاں ملنے آتے ہیں. تو وہ کس وجہ سے مجھے بھی نہیں پتا کیوں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ جو شخص تھا وہ کوئی ہستی تھی, کوئی چیز تھی. تو یہاں سے پھر روحانیت کا ایک باب کھلتا ہے. خوب. کیا ایسے اذکار یا ایسے وظائف ہیں کہ جن کو پڑھ لینے سے انسان کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے, بہت مال دولت آ جاتی ہے؟ ایسی تعلیمات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا ہے رزق کے حوالے سے. کیونکہ زمانے آخر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہ جب اس قدر افتاد کا زمانہ ہوگا, آفتیں ٹوٹی پڑی جا رہی ہوں گی, تو ایسے میں ہم کھائیں گے کمائیں گے کہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, وہ الفاظ تو مجھے نہیں آتے, لیکن کہا یہی کہ اس زمانے میں ذکر صرف آپ کا غذا جو ہے وہ ذکر ہوگی. آپ کو کسی حاجت درپیش ہے, ذکر کرو گے پوری ہو جائے گی. بھوک پیاس بھی مٹ جائے گی اللہ کے ذکر سے. یہ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے. ہمیں تو اس بات میں کوئی شبہ یا وہ نہیں ہے, ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. ذکر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور پاور ہے. ہمارے خواتین عام طور سے اور پھر مرد حضرات بھی یہ سوچتے ہیں کہ جی شادی کب ہوگی, خوابوں کی ملکہ, خوابوں کا دلہا راجا آئے گا نہیں آئے گا. اس حوالے سے کچھ ایسے اذکار ہوتے ہیں کہ جن کا خاص وقت میں اور خاص تعداد میں ذکر کریں گے تو اس کو افیکٹ ہوگا اور ہو جائے گا وہ کام؟ دیکھیں اذکار 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو کوئی ولی آپ سے ملے, آپ کو دے دے کہ یار تو الف پڑھ, تو آپ نے الف ہی پڑھنا ہے, آپ نے پوچھنا ہی ہے کہ کیوں پڑھوا رہے ہو. ایک ہے کہ جی مجھے حاجت ہے, مجھے فلانا وظیفہ کروا دیں یا کچھ اور کرا دیں, تو وہ اس کو پرسکرائب کیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ جو بھی عمل وظیفہ چیز ملے گی آپ کو, ایک چیز کا ہر کوئی خیال رکھے کہ اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں. یا تو جنہوں نے وظیفہ دیا ہے وہ کوئی صاحب علم شخصیت ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو کہتے ہیں سورہ اخلاص 100 دفعہ پڑھیں. جیسے آپ کری کے ہیں حکیم طارق صاحب ماشاء اللہ, تو وہ تو نام کے حساب سے نہیں دیتے, وہ تو جنرل بتا دیتے ہیں کہ یار تم یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, درس میں جو ان کا آتا ہے. جی. لیکن اسپیسیفک جب بھی آپ جائیں گے تو فرق پڑتا ہے نام سے. اچھا, وہ نام کے اعداد کیسے نکالے جاتے ہوتے ہیں؟ الف بے جیم دال ابجد جیسے ہے, ہر حرف جو ہے علم الاسماء کو تھوڑا سا اگر آپ جائزہ لیں
تو اربع جو ہے وہ ہے 4 جو ہیں وہ ہیں عناصر: ہوا، پانی، آگ اور مٹی. تو جو جتنے اسماء کو ترتیب دیا گیا، اس علم کو ترتیب دیا گیا، تو انہی 4 کیٹیگریز میں سارے ناموں کو ڈیوائڈ کیا. تو مثلا کسی کا آبی فطرت کا نام ہے اور وہ آتشی فطرت کے صاحب سے ان محترمہ کی شادی ہو جاتی ہے، تو اللہ خیر کرے اس گھر میں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں: یا تو آپس میں بہت ہی اچھی نبھے گی، یا تو پھر گھر جہنم کا داں بن جائے گا. اچھا. کیونکہ آتش اور پانی کا آپس میں ملن نہیں ہے. صرف ایک ہی طریقے سے مل سکتی ہے آگ کے، یا تو پانی آئے آگ کو بجھا دے، یا آگ آئے پانی کو جلا دے، ایویپریٹ کر دے. تو اب اس میں کون ایویپریٹ ہوگا یہ اگلے نام پہ ڈپینڈ کرے گا. کہ بعض نام بڑے ہوتے ہیں، جیسے عبد الرحمن ہے، بڑا نام ہے نا. جیسے عبد الباقی ہے. اسماء الحسنہ کے جتنے نام آپ بچوں کے رکھیں گے، آپ اپنے ایک تو یہ ناموں کے رکھنے کے بارے میں نا بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا. ہم بغیر سوچے سمجھے نام رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات میننگ بھی نہیں پتہ. 90% خواتین جو آتی ہیں ایک ایسے نام کے ساتھ جو کہ انفیملیئر ہو، میں پوچھوں جی کیا اس کا میننگ ہے، یہ مجھے بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. زرتشتنا، اب ایسا نام زرتشتنا، یہ کیا نام ہے؟ ایک خاتون ہے، اس کی بیٹی کا نام ہے یہ تو عجیب نام ہے. جی جی. تو کیا میننگ ہے؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، جنت کا پھول ہے. ایک تو جو نام نہیں پتا ہوتا ہے اس کا میننگ وہ جنت کا جنت پھول کے بن کچھ جائے. نہ کچھ ہوتا ہے وہ. تو جنت کی اتنی ساری اشیاء جب دنیا میں آ جائیں گی تو دنیا جنت بن جائے نا. پھر تو اتنے ہی پھول کھلے ہیں جنت کے یہاں پہ. تو نام کا کیا ہے؟ وائبریشنل افیکٹ، زندگی پہ افیکٹ، جاب پہ افیکٹ. اگر وہ میچ نہیں کرتا تو زندگی. یا ایسے افراد آپ نے دیکھے جو اپنے گزشتہ نام کے ساتھ بہت ہی کم جانے پہچانے جاتے تھے. شوبز میں بہت سی مثالیں ہیں. وہ آئیں گے تو آپ نے دیکھا نام چینج کیا تو اچانک جناب ان کو پر لگ گئے جیسے. ہاں جی ایسا ہے. تو کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا. پھر علم الاسماء میں جو آدم کو پہلا علم دیا گیا، جو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا، فائلیں پرووائڈ کی گئی، اتنا بڑا ڈیٹا بیس آدم کو دے دیا اللہ پاک نے. تو جان تیرا کام جانے. تجھے وہ کون سی آیت ہے؟ اما شاکم اما کفورا والی جو آتا ہے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو اس کو کیوں دیا؟ یہ آیت آئی کیوں؟ وہ اس لیے کہ بھائی میں نے تمہیں اتنا بڑا فائلز کا ڈیٹا بیس دے کر بھیج دیا. تو چاہے تو اس سے بم بنا دے، تو چاہے تو اس سے بجلی بنا. اچھا، میں یہ سارے بہت سے طالب علم ہیں جو آپ سے سیکھنا چاہیں گے اور یہ موقع غنیمت کا ہے. مثلا آپ کے نام کے اعداد ہم بنائیں گے تو وہ کیسے بنائیں گے، اور پھر سامنے والے کے کیسے ریڈ کریں گے تاکہ وہ میچ ہو. میرا نام مثال کے طور پہ ہم کیسے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کا اسم گرامی ہے جیسے محمد اویس ربانی. تو ابھی اس کو اگر ہم آج کل تو بہت ہی سہولت کا وہ معاملہ ہو گیا ہے، اپلیکیشنز آ گئی ہیں علم الاعداد کی. آپ اپنا نام اس میں ڈالیں تو آگے وہ قیمت بتا دے گا. تو فرض کریں کسی کا نام کے عدد بنتے ہیں، جیسے آپ کا نام ہے تو آپ ہی کے نام کے بارے میں خیر میں جنرل بتاؤں گا، آپ کے اسپیسیفک نہیں بتاؤں گا. جی جی. کیونکہ وی آر آن کیمرہ. جی. یعنی اویس جو ہوگا ہمیشہ نام کا ایک چیز سمجھے کہ نام اپنے اوریجن پہ جائے گا ہمیشہ. نام زمانے پہ نہیں جائے گا. یعنی اویس اگر اس زمانے میں آ گیا ہے تو اویس کرنی جو اس زمانے کا تھا، تو اویس نام بیسکلی اوریجن پہ جائے گا نا. وہی فطرت ہوگی آپ کی، وہی ماں کی خدمت کریں گے، وہی عابد رہیں گے، زاہد رہیں گے. عشق مصطفیٰ میں دندان مبارک جو ہے وہ آپ شہید کروا لیں گے. یعنی کہ یہ لیول، وہ اگر آپ ان چیزوں سے ہٹ گئے پھر اویس نام آپ کو بڑے ہی دنیا میں تباہ کر دے گا. اچھا. یا تو وہ نام نہ رکھیں، یا اگر نام رکھا ہے تو اس کی سیرت پہ چلے نام کی. صحیح. ورنہ نام آپ کو ہٹ کر دیتا ہے آگے. یہ سمپل ہے. اب محمد اویس ربانی صاحب کو دیکھیں تو ان کے عدد بنتے ہیں 432 عدد، 432. اچھا. تو ایک 4 آیا، پھر 3 آیا، پھر 2 آیا. یعنی نام ایسے محمد اویس ربانی کے 3 نام ہیں. اب 432 ٹوٹل عدد ہے، تو 4 3 اور 2 کو پڑھا جائے گا. یہ سب ملا کے بنتا ہے 5 اور 4 9 بن جاتا ہے. تو 9 آپ کے جنرل جو اسٹڈی ہوگا، آپ کا کیریکٹر، آپ کا مزاج 9 سے اسٹڈی ہوگا. لیکن آپ کو اسپیسیفک اگر دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے تو اویس کو پڑھیں گے آپ. کیونکہ وہی نام زیادہ کال کیا جاتا ہے. وہی نام مستعمل جو نام ہے زیادہ اسی کو. جیسے مجھے بہت سارے میرے گھر والے سیف بولتے ہیں، دنیا کچھ اور بلاتی ہے، تو میری جنرل تو اسی سے جج ہوگی، پر سیف کیسا انسان ہے یہ اس سے پتہ چلے گا کہ ڈیجٹ پہ کون سا ہے. 1 سے 9 تک ٹوٹل سیریز ہے. بہت ہی آسان ہے یہ پڑھنا. ایک کا مزاج، جیسے اب محمد اویس ربانی کو ویسے دیکھیں اویس کو، تو ہم
زندگی کے 3 دور ٹھہرا ہے، 4 3 اس وقت جو آپ چل رہے ہو عدد نمبر 9 پہ چل رہے ہو، 4 کے بعد 9 آ رہا ہے، یعنی کہ زندگی آپ کی 3 حصوں میں بٹی ہوئی گزرے گی. پہلا، جس نمبر پر آپ چل رہے ہوگے اس زمانے میں اس نمبر کا آپ کو سارا کچھ ہو رہا ہوگا، یعنی 4 ہے. تو ابتدائی عمر میں آپ بہت کم دوست وہ بناتے ہوں گے، یعنی کہ آپ خود کا آپ کا ایک اپنا ہی مائنڈ میں وہ ہے کہ یار میں جس نظریے سے دنیا کو دیکھتا ہوں، کاش میں دنیا کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں. یہ آپ کے اندر ایک کھوجنا رہے گی، آپ کے اندر ایک وہ رہے گا، آؤٹ گروتھ رہے گی ہر چیز کی. یعنی آپ کے اندر ایک ایڈونچرس نیچر رہے گی ہمیشہ. یو وانٹ ٹو ایکسپلور مور اینڈ یو وانٹ ٹو گیو دا ورلڈ، کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کا آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. اب جب 3 کا عدد شروع ہوگا، اس وقت آپ 3 سے گزر رہے ہو، آپ کو عروج بھی مل رہا ہے، آپ کو فیم بھی مل رہا ہے، آپ کے مائنڈ میں کتابوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. جو 3 کا عدد ہے یہ کتابوں کا عدد ہے. اچھا. اس وقت آپ بہت ہی گہرا مطالعہ کریں گے، اور اس وقت آپ بڑی وائز انویسٹمنٹس کریں گے جب تک آپ 3 سے چلتے رہیں گے. 3 کے بعد جب 2 آ گیا تو مون اسٹارٹ ہو گیا آپ کا، یعنی تیسرا پیریڈ لائف کا مون میں، یعنی کہ تیسرے پیریڈ میں آپ کے اندر ایک حلم پیدا ہو جائے گا. 2 جو ہوتا ہے نا، ایک وہ حلم دیتا ہے، لیکن 2 پرابلم بڑی دیتا ہے لائف میں. اچھا. ڈبل مائنڈڈ کر دیتا ہے. اکثر جب انسان 2 کے دور میں آ جاتے ہیں، ان کے گھر 2 ہو جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں 2 ہو جاتی ہیں، ان کی سب چیز 2 ہو جاتی ہے. تو اتنی پاور آتی ہے ان میں عادات کے اندر. اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت، اور میرے خیال ہے کہ علم کی تلاش میں دوڑے لگانے والوں کے لیے بڑا کچھ آپ نے فرما دیا. اس میں اعظم بھی کوئی شے ہوتا ہے؟ اس کا بڑا ذکر آیا، اس کی کیا ویلیو ہے، کیا پہچان ہے؟ اس میں اعظم ایک ننگی تلوار ہے، یا ننگی کلاشن گوف آپ نے لوڈ کر کے کسی کو دے دی، وہ چاہے تو اس سے جو بھی کام لے. تو اس میں اعظم وہاں دیا جاتا ہے جہاں استاد کو، شیخ کو، یا آپ کے جو بھی ہیں ان کو تسلی ہوگی کہ یار یہ بندہ مس یوز نہیں کرے گا اس پاور کو. کیونکہ یہ ایک ایسی پاور ہے اس میں اعظم کی، جس کو مل جائے نا تو بس وہ سمجھو کہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یعنی اس میں اعظم کا عامل اگر بندہ اللہ الصمد کا موکل کی اگر آپ بات کریں، اللہ الصمد کے موکل کی اتنی طاقت ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں اس لیول کی جہاں پر اللہ الصمد کی انیسیشن ہو رہی ہے، وہاں سے جو موکل تخلیق ہو رہا ہے. اچھا. اللہ الصمد خود نہیں، صرف اللہ الصمد کے الف کا 4تھی لیئر کا موکل، اس میں اتنی طاقت ہے، وہ برج خلیفہ کو اٹھا کے ادھر کھڑا کر دے آ کے. اچھا. بلو ایریا میں اٹھا کے. یعنی یہ جو جملے یا اسم ہم پڑھتے ہیں اس سے ایک موکل پیدا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کی کمانڈ میں ہوتا ہے. لیکن اجازت، شیخ، محنت، پریکٹس جس نے آنا ہوا ہے. کاروباری آدمی نہیں کر پائے گا یہ سب چیزیں. کاروباری آدمی پڑھے گا اس میں اعظم کہ بھائی میرا بانڈ لگ جائے، میری پرچی کھل جائے، یا میرے وہ ہو جائے، لاٹری میں نمبر آ جائے. وہ بڑے آتے ہیں میرے پاس کہ لاٹری کا نمبر دیں. پتہ بھی ہوتا ہے، نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم بتائیں گے ہمارا علم چلا جائے گا. اچھا. کیونکہ پتہ پوچھنا چاہتا ہے نا آپ سے کہ فلاں چیز تو نے بتائی تھی کسی کو، تو یہ کیا سوچ کے بتائی تھی. اس کلاس ہوتی ہے باقاعدہ، آپ کے مرشد کے پاس کلاس ہوتی ہے آپ کی. تو آپ اس دن جتنے کیسز آپ نے ہینڈل کیے ہوتے ہیں تو وہ سارے پیش کیے جاتے ہیں. تو اس پر وہ کانٹا لگا دے مرشد، یا اس کو اوکے کر دے تو اوکے ہے کہ فلانے کی جاب کا مسئلہ ہے، اس کو یہ پڑھوا دو، جاب مل جاتی ہے. دیکھیں مرشد بھی جو ہے نا، پڑھائی کے بغیر کوئی مرشد نہیں چھوڑے گا آپ. آپ نے اپنے مرشد کا تعارف نہیں کروایا؟ میرے مرشد جناب سیدنا بابا سید محمد تاج الدین اولیا ہیں، ناگپور شریف میں ان کا مزار ہے. اور 1925 میں آپ نے پردہ فرمایا دنیا سے. حسنی حسینی سید ہیں، سادات میں سے ہیں، اور امام حسن عسکری کی ڈائریکٹ پشت میں سے ہیں. ماشاء اللہ. مگر آپ تو 1925 کے نہیں لگتے، تو پھر آپ کے مرشد سے ظاہری رشتہ کیسے بنا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اردو بازار جانے کا مجھے ایک بڑا وہ تھا کراچی میں، آپ واقفیت ہے کراچی، رہائش آپ کی وہاں ہے، تو اردو بازار آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی کتاب یا کتب بینی کا جن کو شوق ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں بنس روڈ. تو ہم بھی وہاں پہ جاتے تھے ہر سنڈے کو، وہ کتابوں کا لگتا تھا کچھ. تو ایک دن میری اذکار تاج الاولیاء جو بابا صاحب کے کراچی میں خلیفہ قاضی میر محمد علی تاجی جن کے ہاتھ پر میں بیعت ہوں، تو انہوں نے وہ تصنیف فرمائی تھی. تو وہ مجھے اسٹال پہ نظر آئی، میں نے خرید لی، کیونکہ بابا صاحب سے تعارف خواجہ شمس الدین عظیم کی نسبت سے بھی تھا، جو کہ کراچی میں ہوتے ہیں. عظیمیہ سلسلے کے بانیوں میں سے تو نہیں ہیں، لیکن عظیمیہ سلسلے کے سب کچھ وہی ہیں، خواجہ شمس الدین عظیمی سلسلہ.
کیونکہ قلندر بابا اولیاء نے پھر وہ سلسلہ ترویج کیا تھا. تو وہاں پر پھر کتاب میں نے اٹھا لی, ورگردانی کر کے میں نے کسی اولیاء کی ہے بایوگرافی پڑھ لیتا ہوں گھر جا کے میں پڑھنا شروع کی کتاب نے مجھ سے باتیں شروع کر دی. اچھا. یعنی دل میں فوراً خیال آیا کہ تم صفحہ نمبر 119 پہ جاؤ, 119 پہ جاتا تو دوسرا کلو ملتا, اس کلو پہ جاتا تو تیسرا کلو ملتا, آخری کلو بتایا گیا کہ اس نمبر پہ کال کرو. میں نے کال کی تو قاضی میر محمد علی شاہ تاجی صاحب نے فون خود اٹھایا, ریسیو کیا, تو فرمانے لگے کہ بڑے دنوں سے انتظار تھا, بہت دیر میں فون کیا تم نے. میں نے قبلہ میں تو جانتا بھی نہیں آپ کو. کہ اچھا تم آ جاؤ, پتہ لکھا تھا کتاب میں, پہنچ گیا. پھر اس کے بعد پھر ایسے معاملات طے ہوئے کیونکہ وہ اندازہ نہیں تھا کہ کیا کہاں لے جایا جا رہا ہے مجھے. تو وہ سارا سلسلہ پھر وہاں سے ذکر و اذکار اور بیعت اور ساری چیزیں. اور 100واں عرس تھا لاسٹ ٹائم قبلہ بابا صاحب کا پوری دنیا میں, تو اس پہ مجھے خلافت عطا ہوئی. صرف ایک خلافت دی گئی پورے انڈیا پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, قلندر بابا اولیاء کا سلسلہ تو مراقبے کا بھی بڑا مشہور معروف ہے. یعنی میڈیٹیشن کو پریکٹس کرنے سے یہ عام آدمی کے بس میں ہوتا ہے؟ کوئی بھی مراقبہ کر سکتا ہے؟ مراقبے کا حاصل کیا ہوتا ہے, رزلٹ کیا ملتا ہے؟ یکسوئی, ارتکاز توجہ, فوکس. کیونکہ آپ ایک مجدد عدسہ جو ہے, یعنی کہ ایک فوکسنگ گلاس سن کے نیچے آپ رکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے کاغذ کو نیچے. یہ گیم آپ نے کھیلی ہوگی نا بچپن, جل جاتا ہے نا. وہ کیسے جلتا ہے؟ سورج تو ویسے تو نہیں جلا رہا نا اسے, لیکن جب فوکس دیا تو جلانا شروع کیا. تو فوکس کیا ہے؟ دیٹ از میڈیٹیشن. اگر آپ میڈیٹیشن میں یعنی اپنے مائنڈ پہ کنٹرول نہیں حاصل کرتے دنیا میں, تو کوئی اور آپ کے مائنڈ کا کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. تو نماز سے اچھا بھی کوئی مراقبہ ہو سکتا ہے؟ نماز تو دیکھیے کہ ایک ایسی سائنس ہے, ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ عبادت ادھر کی نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں نماز کوئی ادھر کی ہے؟ نماز تو آسمانوں پہ دی گئی ہے. سرکار کو نماز کے سوال پہ آنیاں جانیاں کتنی ہوئی تھی. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب میں نہیں جا سکتا, شرم آتی ہے. بار بار وہ کہیں گے کہ کیا تو آ جاتا ہے نمازیں کم کروانے کے لیے. تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں, ثواب 50 کا ملتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نماز یہاں کی عبادت نہیں ہے, دنیا کی نہیں ہے, کی دنیا میں جاتی ہے. عبادت آسمان سے آئی ہے, ہر طرح کی عبادت, کتاب, لفظ, قرآن آسمان سے آیا نا, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. تو نماز سے زیادہ جامعیت تو کہیں نہیں ہے. لیکن نماز میں آپ پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے, تو ہم چھت میں لگنے والے سریے کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں, کتنے ٹن سریا میرے مکان کی چھت میں پڑے. جی. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بٹھانا پڑتا ہے, بچے کو عادت ڈالنی پڑتی ہے کہ یار اس کو مراقبہ کرواؤ, اس کو ذکر کرواؤ, تاکہ اس کا ایپٹیٹیوڈ بنے ارتکاز توجہ کے لیے. مراقبے کو میں ذرا اور ایکسپلور کرنا چاہوں گا. ایک آدمی جس کا پہلی مرتبہ ہے, وہ مراقبے کو کہاں سے شروع کرے, کیسے اس کا مراقبہ یا میڈیٹیشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ صوفیہ کرام نے, شیوخ نے, علماء نے جو طریقہ کار بتائے ہیں, تو اس میں قلب کی طرف توجہ. 2 چیزیں ہیں, کم کھاؤ, کم بولو, کم سو, روحانیت تبھی حاصل ہوتی ہے. برتن کو پالش کرنا پڑتا ہے اندر, پورا کلئی کرنی پڑتی ہے, تو برتن آپ لے جاتے ہو کہ مرشد کے پاس, کہ اس میں تو الف ڈال, تو بے ڈال, تو چے ڈال, تو جو ڈال, تو کنکر ڈال دے. مرشد تو ایسے ہی نا, کنکر اٹھا کے مار دے. وہ کنکر جو مرید اٹھاتا ہے یا جو طالب علم ہے, وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے, یہ ساری ادھر ہے. ایک بچہ ہوگا پتھر کھا کے بھاگ جائے گا کہ یار یہ تو مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے. دوسرا اس کو کہے گا یار آپ گالیاں دو, آپ کچھ بھی کرو, ہم بیٹھے. تو یہاں پر نیاز مندی اور یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. خوابوں کا سفر, خواب اور خوابوں کی تعویلات کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ واقعی ایک علم ہوتا ہے؟ کیا آپ یعنی میں آپ کو اپنے خواب سناؤں تو اس میں کیا چیز دیکھیں گے, کیسے بیان کریں گے, اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ خوابوں کا علم انبیاء کرام کے علوم میں سے ایک علم ہے. نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا گیا ہے. وہ کیوں؟ بیکاز کہ خواب کا اگر پیٹرن انالائز کریں تو آپ پڑھے تو ادھر زمین پہ ہوئے ہو نا, آپ کی روح پتہ نہیں کدھر گھوم رہی ہے. اس روح کا ہلکا سا عکس آپ کے مائنڈ پر آ گیا, وہ آپ کو یاد رہ گیا. باقی پورا ٹائم آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ 8 گھنٹے سوتے ہیں نا. تو 8 گھنٹے میں سے 8 منٹ کا خواب آپ دیکھتے ہو, تو باقی دیر ہم کہاں تھے, کیا کر رہے تھے؟ دیٹ مینس ایکٹیویٹی وہ بھی چل رہی تھی, لیکن وہ اس کا مائنڈ نے ریکارڈ نہیں کیا آپ کی ایکٹیویٹی کو, مائنڈ کے. لوسڈ ڈریمنگ یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے انگریزوں میں یا ویسٹرن اس میں, کہ لوسڈ ڈریمنگ میں خواب یاد رہ جاتا ہے. آپ اپنی مرضی کے خواب دیکھتے ہو, حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ آج مجھے خواب میں ان سے ملاقات کرنی ہے,
مسئلہ پوچھنا ہے. اچھا. ہاں میں چلا گیا ابو علی سینا کا خواب میں آ جائے کشف القبور کے تھرو کچھ نفل ہدیہ کریں کچھ ذکر ہدیہ کریں وہ آ جاتا ہے. ابو علی سینا بہت آتے ہیں. اچھا. سب کے پاس آتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں. تو یہاں سے لائف آفٹر ڈیتھ کا بھی ایک چیپٹر کھلتا ہے. اچھا. یہاں سے بہت سارے چیپٹرز کھلتے ہیں. لیکن جو یہ ہے آپ کا خواب کا سفر یہ کسی کسی کو آیا ہے. خواب بتانے کے لیے یہ ہے کہ مغرب کے بعد نہیں سنانا چاہیے اور اہل علم کو سنانا چاہیے اور خواب اپنے یعنی جاننے والوں میں نہیں بتانا چاہیے کبھی. اچھا. یہ کہا گیا ہے. دن کے اول وقت میں تعبیر پوچھنی چاہیے اور ایسے وقت میں کہ جو اشراق اور جو سب سے پسندیدہ ٹائم ہے تعبیر کا چاشت اور اشراق کا وقت ہے. اس وقت فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کیا انڈیکیشن آئی ہے. اچھا جادو واقعاً کوئی اثر کرتا ہے یعنی آپ ہیں اور کوئی انسان جو آپ سے نہیں ملا نہیں پہنچا آپ کے اس دولت قدر تک وہ آپ پہ جادو کر دے اور آپ پہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے؟ ایسا ممکن ہوتا ہے. جادو از نیگیٹو انرجی. جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی چیزیں ڈالیں موسیٰ نے کہا کہ تم اپنی چیزیں پہلے ڈالو. انہوں نے ڈالیں تو وہ اژدہے بن گئے رسیاں بن گئی. کچھ بھی نہیں تھا نظر بندی تھی جادو تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا اللہ پاک نے صرف 2 سے 3 معجزے ہی تو دیے تھے. ایک تو اپنا بازو بغل میں ڈالو تو ہاتھ سفید ہو کے چمکدار ہو کے نکلے گا. سیکنڈلی کہ لکڑی کو عصا کیونکہ وہ عصا ہی لے کر گئے تھے نا ادھر تو وہ عصا انہوں نے ڈالا تو وہ انہوں نے ختم کر دیا ان کو کھا لیا اژدہوں کو. تو جادو جو ہے نہ صرف سامنے ہوتا ہے بٹ ریموٹ طریقے سے بھی ہوتا ہے. یعنی 7 سمندر پار جادو ہوتا ہے. سفلی جادو جو ہے جادو کی بھی قسمیں ہیں نا کہ آپ کون سی گولی کھا رہے ہو یہ بھی ہے نا کہانی. طاقت آپ کو اتنی ملے گی نا جتنی آپ نے وہ 250 mg کھائی ہے کہ 500 کھائی ہے. یہ تو جادوگر کیا ہے وہ محض اپنی ذہنی قوت کے تھرو آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے. اچھا. آپ کو بستر پہ ڈال سکتا ہے. اب ہم کہیں گے کہ یار اللہ کی پاور ہم جادوگر کو کیسے تقویز کر رہے ہیں تو اس میں جادوگر کا قصور نہیں ہمارے اپنے فیتھ کا قصور ہوتا ہے. وہ کمزور ہوتا ہے. ہم کمزور ہوتا ہے. یعنی وہ جو قوت ارادی جن کی پختہ ہو اور ایمان پختہ ان پہ اثرات کم ہوتے ہیں اس چیز کے. اثرات آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اثرات وارد ہوئے تھے لیکن وہ تو ہمیں بتانے کے لیے تھا نا کہ اگر ایسا کنڈیشن آئے تو یہ کام کرو. جب جادو کھولا گیا کنگھی برآمد ہو گئی تھی کنویں سے آپ کے بال مبارک آپ کی ملازمہ نے پہنچائے تھے تو وہ ہو تو رہا ہے تو صحیح لیکن ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا پھر. وہ تو ان کا تو نام و نشان بھی نہیں رہتا ہے عام انسان کا اس کے اوپر اتنا سخت جادو ہو تو جادو ریموٹ ہو یا سامنے ہو جاتا ہے. میں اس میں بڑی خوشی کا اظہار کروں گا کہ یہ سارے ٹاپکس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں قریشی صاحب کے ساتھ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ نہ پوچھیں وہ نہ پوچھیں اور میں ہمیشہ اس کی تائید کرتا ہوں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان ذرا وسعت سے کام لے رہا ہے اور لمیٹڈ نہیں ہے. تو اسی سے میں ذرا آپ کی شفقت سے محروم نہیں رہنا چاہوں گا اور یہ سوال بھی میں پوچھوں گا کہ خواتین عام طور سے ایک دوسرے کے بارے میں بہت جلدی یعنی چل رہا ہوتا ہے کہ جی برائیاں بھی کر رہی ہیں نظر بھی لگا رہی ہیں نظر بد بھی لگ رہا ہے شکار بھی ہو رہی ہیں اس کا بھلا نہیں چاہ رہی رشتہ کیوں آیا یہ کیوں آیا اس کے ہائے لگ گئی. ان چیزوں سے کیسے بچا جائے؟ اپنی نیتوں کو صاف رکھ کے. دوسرے کا برا چاہو گے نا اس کا برا تو نہیں ہوگا آپ کا ہو جائے گا. خواتین کے اندر کیا پرابلم ہے ان کے ذہن میں توانائی کا اتنا ہجوم ہے اور وہ بڑی ویل کوآرڈینیٹڈ کنیکٹڈ توانائی ہے زبان کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ کانوں کے ساتھ. سارے جو اینٹینے ہیں نا خواتین کے مردوں کے تو 25% کم کام کرتے ہیں عورتوں کے تو ماشاء اللہ سارے اینٹینے بڑے ان کا کمیونیکیشن سسٹم الگ ہے. واقعی یعنی کہ ہماری جو والدائیں ہیں بہنیں ہیں ان کی سمجھ بوجھ آپ ہم سے الگ ہے. وہ زیادہ عقل مند ہے. ہم ایسا نہیں ہے مرد کم عقل مند ہے لیکن دا تھنگ اس کے ان کے اندر جو فلو ہے نا اس کا انرجی کا وہ عورت اپنے اندر رکھ نہیں سکتی کچھ. اس کی کریشن ایسی ہے وہ چاہتی ہے دینا. سب سے پہلی پہچان کیا ہے عورت کی ماں بنے گی. ماں کیا کر رہی ہے دے رہی ہے. ماں کے بغیر تو وجود ہی نہیں ہے نا دنیا میں. مرد کا وجود نہیں ہے ماں کے بغیر کسی کا بھی وجود نہیں ہے دنیا میں. تو یہاں جو ہے چیز عورت دینا چاہتی ہے اس لیے وہ اوور اسپوکن ہو جاتی ہے بیچاری. وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینا چاہتی ہے یا لینا چاہتی ہے انفارمیشن. بیکاز کیوں وہ اسے یوز کرے گی. کیوں یوز کرے گی؟ بیکاز شی فیلز انسیکیور. الرجال قوامون علی النساء عورت حق پر مرد حاکم ہے. تو آپ جس پہ حکومت کرو تو اس پہ ذرا پیار سے حکومت کرو. اپنی رعایا ہوگی نا آپ کی آپ کے گھر کی خاتون ہے بچی ہے بہن ہے بیچاری کام کر رہی ہے معصوم ہے وہ آتی ہے وہ اس کے ساتھ ایسے ایسے رویے اختیار کرنا مردوں کے معاشرے میں اسے عزت نہ ملنا اسے گھر سے نکالنا کہ کما کے لاؤ
او بھائی تو کیا لولا لنگڑا ہے, تو مرد نہیں ہے جو عورت کو نکال رہا ہے کام کرنے کے لیے, یا جو عورتوں کو خود جا کر کام کرنے کا شوق ہے. تو اسلام تو بڑا کلیئر ہے اس بارے میں کہ عورت کا چیپٹر یہ ہے کہ اسے گھر گرہستی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علم جعفر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ علم آج بھی لوگوں کے پاس ہے, یہ علم ہے کیا, کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں اثر انداز؟ جعفر بیسکلی دیکھیے, جعفر میں بہت سارے کانسیپٹس ہیں. آئی مین جعفر بیسکلی علم ہے. جعفر جو ہے تباہی نہیں ہے, استدراج نہیں ہے, یا جعفر کے تھرو آپ یہ نہیں کر سکتے ہو کہ میری سی ایس ایس میں پوزیشن آ جائے, میں جعفر کا کہانی بنا دو, مجھے پتری بنا دو. پتریاں بنتی ہیں جعفر میں, حروف کی تکثیر ہوتی ہے, آتشی, بادی, خاکی اور آبی عناصر سے کام لیتے ہیں, بتیاں بناتے ہیں, جوڑتے رہتے ہیں حروف کو حروف سے. یہ تو طریقے بتا رہا ہوں میں جعفر کے. لیکن آپ کا جو کوشچن ہے کہ جعفر کیسے ممکن ہے, یعنی کیا کیا چیز ہے. جعفر کی بیسک انفارمیشن کہانی ہے کہ انفارمیشن دیتا ہے آپ کو. اچھا, یعنی کہ عامل آپ کو کہے گا یا جو استاد ہوگا وہ کہے گا کہ یار تم اپنا سوال لکھ دو مجھے. جو صحیح پکا عامل ہوگا نا وہ سوال لکھوائے گا آپ سے. پھر کیا کرے گا, اسی سوال میں سے ایسی تکثیر بنائے گا, حروف کو ایڈجسٹ کرے گا. آپ کے سوال میں ہی آپ خود جواب دیکھ لو گے, یار یہ بھی میرے ہی اسی میں سے نکلا ہے. کہتا یہ تو پھر مجھے پتا تھا نا, اس سے کیوں پوچھا. ہاں تجھے پتا تو تھا, تجھے یہ نہیں پتا تھا, نکالنا کیسے. تو جعفر والا کیا کرتا ہے, حروف کی ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک آنسر نکالتا ہے. تو انفارمیشن ایکسٹریکشن از دا بیسک امپورٹنٹ فیکٹر آف جعفر. پھر آپ اس انفارمیشن سے کیسے کام لیتے ہو, وہ سیکنڈ چیپٹر ہے. پھر تھرڈ چیپٹر ہے. ایسے چلتا ہے علم. قریشی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, میں جرات کر کے پوچھ رہا ہوں. بڑے سارے ہم آج ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انڈین کچھ اسکالرز ہیں, پنڈت ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو ظاہر یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں اور علم جو کتاب سے ریلیٹڈ ہے, ایمان, مگر وہ لوگ تو غیر مسلم ہیں. اب وہ کیا ہے کہ ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ پرچی والے بابا ہیں, وہ پرچی پہ سارا جو ہے وہ حال وال لکھ کے پورا بنا دیتے ہیں. ہاں, کنڈلی ایک طرف, اور وہ جو بندہ لے کر آیا وہ کیا پوچھنے والا یہ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں پرچی کے اوپر. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ان کی ریاضت ہوتی ہے. دیکھیں پنڈت جو بھی ہوگا نا, وہ 2-3 چیزوں پر عبور حاصل کیے بغیر وہ پنڈت نہیں بنتا. نجوم یا یہ جو وہ ہے ان کے شاستر ہیں, بہت پرانے ان کے وید ہیں, شاستر ہیں, ان کی کتھائیں ہیں, تو وہ ان پر جب تک اس کو ستاروں کا علم نہیں ہوگا پنڈت بن ہی نہیں سکتا. حروف کا علم, ستاروں کا, نمبرز کا, یہ پنڈت بننے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے ان کی. اچھا, اب ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ ایک لیول آتی ہے پریکٹس کی ان کے. مثلاً جو بڑے بڑے آج بھی انڈین اسٹرالوجرز دیکھیں, کیونکہ میں مل بڑا چکا ہوں ان لوگوں سے دبئی میں, ادھر ادھر اکثر مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے ان لوگوں سے. میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات کروں زیادہ, اچھا, تاکہ میں ان کو قائل کر سکوں کہ تم لوگ جو ہے وہ 300 کروڑ خداؤں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی طرف آؤ. صحیح. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یوں کہہ لیں کہ بہت ہی میتھولوجیکل ہیں, دیو مالائی کہانیوں میں بہت ہی زیادہ ان کا فیتھ ہے. تو ان کو نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے. بہت ہی پریکٹسز ایسی ہیں. اچھا, آپ نے نام نہ بھی بتا, آپ کا چہرہ دیکھ کے بتا دے گا, آپ کا ماتھا دیکھ کے بتا دے گا کہ سیٹرن آپ کا کدھر بیٹھا ہے. آپ کی نوز کی شیپ دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ کی سونگنے کی حص ٹھیک ہے کہ خراب ہے. یعنی ایک جوتش جو ہے ان کے یہاں ایک بہت ہی وائڈ سبجیکٹ ہے. حالانکہ شروعات مسلمانوں نے کی ہے یا کنٹمپرری ہے, ان کے بھی دیکھیں انفارمیشن کا پورٹل تو ایک ہی کھلا ہے نا. آپ ہندو ہو, کوئی مسلم ہے, کوئی کرسچن ہے, سب کو وہ انفارمیشن اویلیبل ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اپنے حساب سے ان کو نیمز دے دیے, ہم نے اپنے دے دیے. 7 زمینوں کا کانسیپٹ تو ان کے پاس بھی ہے نا, 7 جنم کا. تو ہم کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پنرجنم, آتما شکتی, یہ ساری ٹرمنالوجیز کی, روح کی پاور. ہم کیا کہتے ہیں, ان کا ایک اور بڑا کانسیپٹ ہے اس چیز کا کہ جو کرما فیکٹر ہے. آپ کے آبا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد سے کوئی پرابلم ہوئی تھی, انہوں نے کسی کو تھپڑ مارا تھا, یا انہوں نے کسی کے کانوں سے بالی نوچی تھی 4 نسلیں پہلے, تو اس کا گناہ آپ بھگت رہے ہو. یہ بات تو مسلمان بھی بلیو کرتے ہیں نا کہ یار نسلوں میں ثواب بھی چلتا ہے, نسلوں میں گناہ بھی چلتا ہے. مطلب میں اگر گناہ گار ہوں تو میری 3 نسلیں بعد ہو سکتا ہے یہی گناہ کریں. اچھا, ہیریڈیٹی میں کنٹینیو کیا نا. تو یہ لوگ جنم کی کہانی کر دیتے ہیں, وہ پنرجنم, پہلا جنم, دوسرا جنم, 8واں جنم. وہ جنم کدھر سے آ گیا, اللہ تو ایک ہی دفعہ جنم دے رہا ہے آپ کو. تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے اندر مکس ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ جو کنڈلی بنانے کا کانسیپٹ ہے یہ کیسا ہے, مطلب آپ بھی لوگوں کا ذائچہ بنا کے دیتے ہیں, یہ کیسے بنتا ہے, کیا یہ علم غیب ہوتا ہے؟ علم الغیب تو نہیں ہے. علم الغیب کی تو بڑی ایک
علم الغیب وہ ہے جو آپ کے اور میرے کوگنیگنس میں آ ہی نہیں سکتا، اچھا، وہ علم ہے. تو پھر یہ ذائچہ کیسے بنتا ہوتا ہے؟ یہ تو کامن انفارمیشن ہے نا. اب کسی کے ناموں کی ترتیب سے اس کا کریکٹر پہچان لینا کہ تمہارا یہ کام ہوگا یا نہیں، شادی ہوگی نہیں، جو سب سے بڑا عالمگیر مسئلہ عالمگیر مسئلہ ہے. شادی نہیں ہو رہی جی، یا من پسند جگہ نہیں ہو رہی، اور اس سے جتنا جلدی شادی ہوتی ہے اتنا جلدی ختم بھی ہوتی ہوئی دیکھی ہے. آئی مین لاہور، کراچی، اسلام آباد کی جو ایلیٹ کلاس کی شادیاں ہیں، آپ مجھے بتائیں 5 کروڑ سے کم ہوتی ہے شادی؟ نہیں، امپاسبل ہے. 5 کروڑ مینس کہ وہ 100 لاکھ کے 500 لاکھ، اور 500 لاکھ میں کتنی بچیوں کی شادیاں کروا دو گے؟ اللہ اکبر. 500 کی تو کروا دو گے نا خوشی سے، کھانا بھی ہو جائے، تھوڑا کپڑا بھی ہو جائے اس کا. تو اتنا اسراف جہاں ہوگا تو وہاں تو اسپلٹس ہوں گی، بہت بڑی بڑی اسپلٹس ہوں گی. لیکن آپ کی جو کوشچن ہے کہ جی اس سے کیسے پتہ چلتا ہے، کنڈلی کیسے بناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو بہت سارے طریقے ہیں. علم العداد کا ایک طریقہ ہے، پھر آپ کی پیدائش کی ڈیٹ آف برتھ، وہاں پہ نیمرولوجی ایکٹیو ہو جاتی ہے، ایک طریقہ وہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، کچھ نہ بات کروں نہ کیا، آنکھوں میں دیکھا اور میں نے آپ کو بتا دیا. میں یہ ضرور چاہوں گا، کیونکہ آپ سے فرسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو پریکٹیکل بھی کروں. جیسے کہ آپ چیزوں کو بہت ہی آسان طریقے سے سکھا سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہی ہوتا ہے جب کوئی خیر بانٹتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے اس دیے میں سے بانٹتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اگزامپل کے طور پہ اپنے دوست کو کسی کو کہوں گا کہ یہاں بیٹھ جائیں، اور اس کا اگر ذائچہ نکالیں گے تو وہ کیا دیکھ کے نکالیں گے، کیا پوچھیں گے، یہ ذرا ہم اس کو پریکٹیکل کر لیں. ان کے لیے ہمیں ان کا ڈیٹ آف برتھ آتھینٹک چاہیے ہوگا، اور اگر ٹائم آف برتھ مل جاتا ہے اور شہر جہاں پیدا ہوئے، تو یہ 3 بیسک انفارمیشنس ہیں. ادروائز عددی اعتبار سے ذائچہ بنایا جائے تو صرف نام چاہیے ہوتا ہے، اور کوشچن پہ ڈپینڈ کرے گا کہ دریافت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس طریقے کا انسٹرومنٹ یوز کریں گے. میں اپنے ساتھی سے مثال کے طور پہ یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 1999. ٹائم آف برتھ کیا ہے؟ نہیں تو دن مہینہ تو پوچھیں نا، کہاں 99 تو 99. 6 اگست. ہاں تو یہ بڑے گھر میں رہے گا ہمیشہ. اچھا، یعنی یہ بڑے گھر میں رہیں گے. اس کا گھر اس کی ضرورت سے بڑا ہے ابھی، ہے نا، دیکھیں گھر بڑا ہے. ڈیٹ آف برتھ سے پتہ لگا یہ ہے. صرف ڈیٹ آف برتھ 6 اگست سے نہ بولی، 8 نمبر پر لیو اگر اسٹریٹ پہ جائیں، اور 1999 999 لگا ہوا ہے ڈیٹ آف برتھ میں. بہت زیادہ ہمدرد انسان ہے. اچھا، آنکھیں بند کر کے، اگر اس کی شادی کا سوال ہو نا، کوئی بیٹی دینا چاہے، میں وہ آنکھیں بند کر کے دے دو. 999 لگا ہوا ہے، بیٹی کو کبھی بھی تانا نہیں دے گا. اچھا. 999 میں یہ خاصیت ہے، ہر نمبر جب جتنا ریپیٹ ہوگا نا، وہ اتنا اسٹرینتھ پکڑے گا ڈیٹ آف برتھ. یعنی کوئی ایک کیریکٹر بڑھا ہے نا، 3 دفعہ 9 ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے نا، 6 8 ہے اور 1 ہے. 3 دفعہ 9 کیوں آیا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ وہ کیریکٹر اس کا اسٹرانگ ہے، وہ چیز اس کی بڑی. اگر یہاں 777 ہوتا، یہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتے. اچھا، تنہائی پسند ہو جاتا ہے. 9 اور 7 میں کیا فرق ہے کہ وہ سب کی الگ الگ تاثیر ہے. 9 کی تاثیر ہے کہ وہ سوشل ہوتا ہے. نہیں، 9 کی تاثیر ہے کہ ہمدردی کرے گا. اچھا، اپنا سب کچھ گھر بار بیچ کے آپ کی مدد کر دے گا، اور زندگی کا پہلا ایسا تباہی میں گزارے گا. یہ تو نمبر 6 ہے نا، نمبر 9 نہیں ہے. ہم صرف نمبر 9 دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. اچھا، رات کو 2 بجے آپ اس بندے کو اٹھاؤ گے نا، یا آئے گا مدد کرنے آپ کی. باقی سارا راز اس کے نام میں ہے، نام نہیں جانتا. ہاں، زبیر نام ہے ان کا. زبیر. تو زبیر خان کے عدد آپ لیں گے، یہ آپ کا ہو گیا یعنی نیمرولوجی. پھر اگر ہم زبیر کے مختلف ادوار کا جائزہ لیں گے، بھائی زبیر کے بچے کتنے ہیں، زبیر کی سالیاں کتنی ہیں، سنگل، زبیر کا بالکل سنگل، زبیر کا سسر کیسا ہے، زبیر کی دادی کیسی تھی، یا زبیر کے فلاں چاچا کیا کرتے تھے، یہ سب کچھ آپ کو ذائچے میں مل جائے گا. دادی، نانی، دادا، نانا، ایون 7 جنریشنز ملتی ہیں پاسٹ کی آگے والی بھی. اچھا، یہ پڑھنا آتا ہو. اچھا، بات ہے میتھڈ کی، پڑھ کیسے رہے ہو، تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ علم ہے، سیکھنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ دیکھو ڈاکٹر بنتا ہے. اب بسا اوقات آپ یوں سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر کا کام ایک اچھا کمپاؤنڈر کر رہا ہوتا ہے، اس نے 5 سال نہیں پڑھائی کی ہوتی، تجربہ، لیکن اس کو وونڈ بند کرنا آ رہا ہے. وونڈ آ گیا، انجری آ گئی، بند کرنی آ رہی، تو وہ ڈاکٹر، بعضوں کا ڈاکٹر خود یہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسٹاف نہیں ہے، مجھے خود کرنا پڑا. مینس کہ آپ کی میتھڈ پہ سارا ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کیا میتھڈ اپلائی کر رہے ہو اس کا. میں ایک کوشچن جیسے مثال کے طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ ان کی شادی کب ہوگی، کس ایئر میں ہوگی، تو کیا ہم اس ریسرچ سے بتا سکتے ہیں؟ زبیر خان، اچھا، زبیر کے اپنے عدد ہیں 219، یعنی کہ یہ 12 بن گئے. جب یہ پیدا ہوئے ہوں گے تو گھر میں کوئی گڈ نیوز آئی ہوگی ان کے، سوائے ان کے پیدا ہونے کے سارے گڈ نیوز. نہیں، والد یا والدہ یا کوئی روپیہ آیا ہوگا، رزق آیا ہوگا، کیونکہ 3 نمبر کا بچہ ہو یا بچی جہاں پر بھی پیدا ہوگا نا،
تو رزق لے کے جائے گا. یہ 3 نمبر ہم نے کیسے نکالا 219 کو پلس 219 جیسے زبیر کے اب عدد نکلے 219. یہ جتنے بھی زبیر ہیں ریگارڈلیس آف ہم, اچھا یہ ساروں کی ٹریڈ سنگل نکلیں گی آپ. اچھا ساروں کا سیم نکلے گا. سارے زبیر لکی, سارے زبیر اپنے کام میں اتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں نا, آکیوپائڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ سوتے بھی ہوگا نا, اس کو رات کو خیال ہوگا کہ یار مجھے 6 بجے نکلنا, مجھے یہ کام کرنا ہے. مینٹلی ہی مسٹ بی پلاننگ آل دا ٹائم, از پلاننگ از ورک. تو ہمارا کویشچن تھا کہ مثلاً اگر ہم سبجیکٹ کے حوالے سے شادی کا پوچھیں گے تو اس کے لیے ہم کیا انفارمیشن چاہیے ہوگی؟ ڈیٹ آف برتھ اور نیم صرف. اچھا ہاں, اور اگر مخصوص سوال ہے کہ یار میری شادی فلانی محترمہ سے ہوگی کہ نہیں جرنل میں, کہ تو پھر وہ ان کے بھی نام کس ایئر میں ہوگی یہ کیسے پتہ لگائیں گے؟ ہو سکتا ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس کیس میں, یعنی اس کیس میں اگر ہم ان کی عمر دیکھیں زبیر صاحب کی, اب ہم پرنسپل انفارمیشن کیا ملی ہے, زبیر خان ان کا نام ہے, خان کے ایڈ کر دیجئے اس میں آداد, تو یہ بن گیا زبیر خان 87 بن گئے, 870 بن گئے. 8 اور 7 کتنے بنتے ہیں؟ 15 بنتے ہیں. 15 پھر سے 6 بن گیا. بون 6 کا ہے, سب کچھ 6 پر اس کا چلے گا. گھر اس کا بڑا آئے گا, اور اس کے رشتے بھی کافی آئیں گے. جب شادی کے نزدیک ہوگا نا, یعنی ایک جگہ جہاں اس کی شادی طے ہو جائے گی, جب وہ طے ہو جائے گی شادی, تو 2 رشتے اس کے اور آئیں گے. اچھا یہ اس کا میجک ہے علم العداد کا. یہ اتنی مائنیوٹ باتیں بتا دیتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ جی سن ایئر کیا ہوگا, کون سے اس میں شادی ہوگی, تو پھر ہم ڈیٹ آف برتھ میں یہ پورا نظام ایڈ کریں گے جو نام سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا 1999 میں. ہاں 6 اگست 1999 کو اگر ہم اب دیکھیں تو کیا بنتا ہے 6 اگست, اور اس کو پورے کو پلس کر دیں 6 پلس اگست پلس 1999, تو یہ بن گیا, پھر سے 6 بن گیا. او مائی گاڈ, چھکے زبیر خان 6 بنتا ہے, فرنٹ ایئر کا کمپاؤنڈ 6, سمپل بھی 6. تو اس کی زندگی تو لگژری میں گزرنی ہے ٹوٹل. اچھا ہاں بہت زیادہ لگژری. لیکن ہمارا کویشچن تھا کہ شادی کس ایئر ہونی ہے, شادی کس ایئر میں ہونی ہے, تو اس کے لیے ہم نے 6, اور اس وقت جو سال چل رہا ہے, آج جو سوال آپ کر رہے ہو, اس کا آج کا جو بھی ڈیٹ ہے, فرض کرو آج 5th ہے, 5th میں ہم منتھ کے نمبر ایڈ کر دیں گے. 2nd منتھ چل رہا ہے, فرض کرو 7 یہ ہو گیا, اور سال ہے 7 کا. 7 اور 7 کتنا بن گیا 14 کو حاصل کیا تو 5 بنا. اب وہ آج کے دن میں آپ یہ 5 ایڈ کر دیں گے وتھ ہز نیم اور سال کے نمبر اور اس کے نمبر, یعنی اس کی ڈیٹ آف برتھ کا عدد, اس کا خود کا عدد, اور آج کے دن کا عدد. یہ جب جمع کریں گے تو جو بھی نمبر آئے گا اس کو ٹریٹ کریں گے. ٹریٹ کیسے کریں گے, 2 اور لیئرز ہیں. وہ 2 اور لیئرز اگر میں کھولوں تو مجھے 15 منٹ کا ٹائم دے, میں آپ کو تاریخ بھی بتا دوں گا کب ہوگی. اللہ اکبر, یہ اتنا ایکوریٹ ہو سکتا ہے. نیومرولوجی, یہ صرف نیومرولوجی بتا رہا ہوں. اب ہم ایسٹرولوجی میں اگر جاتے ہیں تو ایسٹرولوجی آپ کو کلر تک بتا دیتی ہے کہ تم جس لڑکی سے شادی کرو گے اس کے ہیئر کا کلر کیا ہوگا. یہ تو وہ نالج ہے نا جو مطلب کامنلی ایک ہندو کے پاس بھی ہے, تو میرے پاس بھی ہے, تو اس میں کون سی, میں کوئی بہت بڑا وہ تو نہیں بن گیا, اس میں اسکالر تو نہیں بن گیا. مطلب میرا کمپیریزن اگر ہوگا تو ہندو کے ساتھ ہوگا کیا. تو بات یہ ہے کہ میرے پاس اپنا دین جب تک نہیں ہوگا تو میرا کسی سے وہ بنتا ہی نہیں ہے نظام. ویری انٹرسٹنگ. ہم اپنے اینڈ کی طرف ہے, یعنی گفتگو کو اختتام دل تو نہیں کر رہا, مگر ظاہر ہے ایک ٹائم ہر چیز کا طے ہے. میں چند چیزیں جو نوٹ کر کے بیٹھا ہوں اس کو میں نے ضرور آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ اس کی بھی ایک میننگ فل ڈسکشن ہمارے پاس آ جائے. کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں مثلاً جو لوگوں کے لیے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں. اکثر لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے. تو شادی کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ بہت ہی مجرب وظائف ہیں شادی کے لیے. تو پہلی بات تو شادی تب انسان کو کرنی چاہیے جب وہ اس کا بوجھ اٹھا سکے. کہ میر تقی میر کا غالباً شعر ہے کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے, یہ کہاں مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے, کہ وہی غزل ہے, یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. تو جب وہ آپ کے کندھوں میں اتنی سخت ہو تو اس سبجیکٹ کی طرف جائیں, ورنہ آپ اکیلے اچھے ہیں. یعنی کہ اگلے کو لا کر اس کی زندگی مزید خراب کر دو. کم از کم اس کو, جو آپ لڑکی یا میں لڑکی لا رہے ہوں, کوئی بھی لا رہے, اس کو اپنے باپ کے گھر سے تو زیادہ ہی کچھ کمفرٹ دو نا. صحیح بات, ورنہ تو وہ اپنے گھر میں اچھی ہے. فرق کیا ہے پھر کیا ضرورت ہے شادی کی. تو یہاں پر یہ ہم بھول جاتے ہیں چیزیں. ہم کہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. او بھائی تو نے کرنی کیا ہے شادی کو, پلاننگ کیا ہے تمہاری, ایم کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے. کیا ایم اور آبجیکٹو ہم پوچھتے ہیں کسی سے آج کل؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ 4 سال بعد میرے بینک میں کتنے پیسے ہونے. صحیح ہے. تو یہ جب چیزیں ہم لے کے چلتے ہیں نا, اپنے ٹارگیٹس لے کے چلتے ہیں, تو مائنڈ سینسس آ جاتا ہے.
مائنڈ سائنسز آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ جو ہم نے مثال دی تھی کہ ایک شیشہ ہے، اس پر عکس ڈالیں سورج کا، تب جلانا کب، تو یہ ٹریننگ پھر مائنڈ سائنسز پہ آ جاتی ہے. تو اس کا کوئی وظیفہ آپ نے بتایا؟ جی ہاں، وظیفہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. سورہ کوثر کلام پاک کی سب سے جو چھوٹی سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، انا اعطیناک الکوثر. 33 دفعہ یہ عشاء کے بعد. اور سمجھیں کوئی خاتون ہیں، کوئی لڑکی ہیں یا کوئی صاحب ہیں، تو وہ اپنے نام کے عدد کے ساتھ یا لطیفو ملائیں گے، تو یہ ایک سیٹ ہوگا. یہ میں جنرل وظیفہ بتا رہا ہوں. تو فرض کرو کسی کے نام کے عدد ہیں 225، تو 33 ٹائمز اس نے پڑھا سورہ کوثر، اور 225 مرتبہ اس نے پڑھ دیا یا لطیفو. تو اس طرح کے 3 سیٹ وہ پڑھیں گے، 61 دن میں رشتہ ہو جاتا ہے. اچھا، اتنا مؤثر ثابت ہوتا بہت ہے. تیز ہے. خوبصورت. اچھا، بہت سے لوگوں کو ظاہر بزنس مین بننا ہوتا ہے یا کثیر دولت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی جرنل کیپیسٹی میں وظیفہ ہوتا ہے؟ بہت ہی جنرل وظیفہ ہے اس کا. اتنا زیادہ آسان وظیفہ ہے کہ کسی کا حق نہ مارو. اچھا، بزنس خود آئے گا. واہ. میرے اوپر کسی کے چارانے واجب الادا ہیں اور وہ میں لے کے چلا گیا ہوں، تو میری بخشش نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بخشش نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. تو اپنی نیتیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، وظیفوں سے کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے. پہلے تو نیت ٹھیک کرو نا. کمپیٹیٹر کے لیے دعا کرو تو پتہ لگے کہ میں 10,000 کا موبائل بیچ رہا ہوں، میرا کمپیٹیٹر ہے وہ 9,000 کا بیچ رہا ہے، مجھے پتا ہے اس کا مال زیادہ بکنا ہے. میرے دل میں ایک ہوک لگی ہوئی ہے کہ میرا تو مال سارا بیٹھ گیا، اب کیا کروں؟ آپ جو ہوں گے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو، اللہ پاک اس کو اور بھی دے، اللہ پاک اس کا مال صبح تک ختم ہو جائے. دل سے دعا کرنی ہے اس نعمت کی. کیونکہ 90% لوگ وظائف میں یہی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے لیے مانگنا، اپنے لیے چاہیے، اپنے لیے نہ مانگو، دوسرے کے لیے کرو وظیفہ. بہت اچھے. آپ کا مسئلہ یوں حل ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا جب آپ دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے مانگتے. لیکن جو وظیفہ ہے اس کے لیے، بزنس کے لیے، وہ استغفر اللہ کی کثرت ہے. استغفر اللہ. زمین آپ اس سے بنائیں گے، استغفر اللہ سے. پھر اس میں بیج بھلے یا رحمان یا رحیم یا کریم کا ڈالو، سورہ فاتحہ کا ڈالو، انا اعطیناک کا ڈالو، والضحیٰ کا ڈالو، وہ جو جیسی وہ ہوگی وہ ویسی آئے گی کہانی. لیکن استغفر اللہ 7,000 دفعہ بیسٹ فار یور بزنس. اچھا، وہ نوجوان جو فوج میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں خاص طور سے ایک بڑا ڈریم ہوتا ہے جی وردی پہنے، اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی سلسلہ؟ پہلی بات تو یہ کہ وطن کے لیے محبت پیدا کرو گے تو فوج میں جاؤ گے نا. پلاٹ لینے تو نہیں جا رہے ہیں فوج میں، جان دینے جا رہے ہیں. ایک فوجی سے پوچھو تجھے پلاٹ عزیز ہے، یا وہ بولے گا کیا اوقات ہے پلاٹ کی میری جان کے آگے. تو اس کے لیے تو وظیفے بہت سارے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے نام کے عدد کے ساتھ دن میں 3 مرتبہ پڑھیں، سلیکشن ہو جاتا ہے. نام کے عدد کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ نام کے عدد کے حساب سے، جس کے عدد 700 ہیں کسی کے نام کے عدد، وہ 700 پڑے گا. اچھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ دن میں 3 دفعہ، صبح، دوپہر، شام. یا پھر ہر نماز کے بعد اس کے اوپر تعداد رکھنی پڑے گی اس کو. تو فوج میں سلیکشن اس ذکر سے ہو جاتا ہے. زبردستی، ویری انفارمیٹیو. اچھا، کون سے اذکار ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے؟ مثلا کسی کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا، میں بھی شروع کر دیتا ہوں، تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی آتے ہیں؟ ہر عمل کا، وظیفے کا ایک بوجھ ہے نا، ثقل ہے اس کا، نورانیت ہے. آپ کے ذہن میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے آپ اتنی جامعت ایبزارب کر سکو. پھر کیا کرو گے؟ چڑچڑے ہو جاؤ گے، لڑنا شروع کر دو گے بات پر. اس نے وہ کیا ہوتا کیا ہے، جب انسان کی بری آتی ہے نا، وہ اللہ کی نعمتوں میں سے خامیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو سمجھو کہ کہانی ختم ہو گئی بس. اب اس کی ناشکری آ گئی نا. خامی کیا ہے؟ ناشکری ہے. خراب بھی چیز ملے تب بھی شکر ادا کرو. مجھے کیا پتا، وہ تو کہتا ہے نا کہ وہ جو آیت ہے اللہ پاک کی کلام پاک میں ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے شر ہے کہ خیر ہے؟ کیا پتا اس میں خیر ہو تمہارے لیے؟ صحیح ہے. آیت دہرائیے گا کیا ہے، بھول گئے. وہ اللہ جانتا ہے وہ کہ شر الکم وہ خیر الکم سے ختم ہوتی ہے ایسے. خوبصورت. اچھا، گفتگو اختتام پذیر ہے اور بڑی دلچسپ چیزیں میں نے جانی ہیں. کثرت سے سوالات ہیں جو ابھی خالی جائیں گے، مگر آخر میں آپ سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان علوم کی طرف جانے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پھر ان علوم میں صرف مادی فائدہ حاصل کرنے کو کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ مادی فائدہ حاصل کرنے کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں بس سمپل، مجھے کچھ گہرائی میں نہیں جانا، معرفت خدا میں نہیں جانا مثلا، یا مجھے اس کے ڈیپ میں نہیں، مجھے بس ایک ہدف ہے وہ حاصل کرنے کے لیے مجھے ان اذکار کا، وظائف کا، یا اس نالج کا کیسے فائدہ ہو؟ نہیں، فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جس چیز کی کمی ہوگی اسی کی طرف لپکے گا. کہ بھائی میرے پاس ہونڈا گاڑی نہیں ہے یا سیوک گاڑی کرولا نہیں ہے تو میں اسی کی طرف بھاگوں گا. تو اس کے لیے پھر اس کو اللہ پاک یاد آ جائیں گے. تو کوئی بات نہیں، اس بات پر ہی صحیح، آؤ تو صحیح.
ٹھیک ہے گاڑی بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, شادی بھی ہوگی, یہ نام پڑھ لو اللہ کا. بات یہ ہے کہ ایک نام پڑھنے کی نیکیاں کتنی ہیں, مطلب اللہ پاک چاہے تو اس کو 10 دفعہ بڑھا دے نا اس عمل کو, اس نیکیوں کو, تو وہ جو نیکیوں کا آپ کے عمل ثواب آ گیا, آپ کی برائی ہٹ گئی. تو جو چینلز یہ روشن دان بند تھے برائیوں کی وجہ سے, میں نے ہٹا دیا, صدقہ کرنا شروع کر دیا, میل ہٹ گیا تو روشنی اندر آئے گی, چاہے وہ گاڑی کے فارم میں آئے, چاہے لڑکی کے فارم میں آئے, چاہے عزت کے فارم میں آئے, چاہے اولاد کے فارم میں آئے. سٹونز, ان سے فرق پڑتا ہے؟ میں ہاتھ میں کوئی چیز پہنوں کہ اس کا میرے شخصیت پہ کوئی اثر آئے گا, میرے نصیب پہ کوئی اثر آئے گا؟ بہت سارے لوگ اسٹونس کے لیے آتے ہیں, 90% تو لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی اسٹونس. اچھا, نہیں پہننا چاہیے بلا ضرورت. اگر آپ بہت ہی ہیوی میڈیسن آپ کھا لیتے ہو, کوئی 2-4 پیناڈول ایکسٹرا آپ رات میں کھا لیں, تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ بگڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا اندر آپ کا نظام. تو اس لیے بلا ضرورت اسٹون نہ پہنے, ان میں اثرات ہوتا ہے, فریکوینسی ہوتی ہے. پتھر ہمارے مقدر کا تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے, اس نے کیا کر لینا ہے, وہ تو گرا پڑی سی چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ ایک عرصے سے ایک چیز صدیوں سے زمین میں دبی ہوئی ہے, وہ انرجی آپ نکالتے ہو, کھودتے ہو, تراشتے خراشتے ہو, اس کو سنارا آپ کو بنا کے دیتا ہے. اب یہ یاقوت ہے, اب یہ نیلم, اب یہ بھی ہے. لیکن یہ ذکر کر رہے ہیں نا مستقل, ان میں انرجی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا ذکر کرتا ہے پتھر. تو انرجی سے بچنا چاہیے. اگر تو میچ ہو گئی آپ کو انرجی, تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پتھر پہننے کے بعد آپ سے 2 سے 3 دن آپ کا پیٹ وغیرہ خراب رہتا ہے. اچھا, جس میں تاثیر بہت تیز ہو پتھر میں. ورنہ اس کو جج کرنے کے طریقے, اس کو نا جج کیے بغیر نہ پہنیں, کسی عالم سے لے لیں, کسی علم والے سے پوچھ کے پہنیں. ضرورت نہیں ہے آپ کو پتھر پہننے کی. لیکن پہناتے کیوں ہیں, اور میں نے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی میڈیسنل ریزن ہو, مجھے اپنی اینگزائٹی کم کرنی ہوگی یا کمیونیکیشن ٹھیک کرنی ہوگی, تو میں کچھ نہ کچھ تو یوز کروں گا نا. تو یہ ایمرلڈ ہے, یہ میری کمیونیکیشن کو یعنی ایسی توانائی دے گا یا ایسی فریکوینسی انجیکٹ کرے گا. اچھا دوائی بھی تو آپ کھاتے ہو نا, بالکل ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ دوا میں وہ تاثیر ہے, اللہ کے نام میں شفا ہے. شفا تو تب پیدا ہوگی جب وہ چاہے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ تو بس رنگ برنگی ایسی چیز ہے. ایمرلڈ کمیونیکیشن کو اسٹرانگ بناتا ہے, کمیونیکیشن کو رشتے کھولتا ہے. سفیر. اب ایمرلڈ رشتوں کے لیے کافی اچھا اکسیر مانا جاتا ہے, کہ امپریشن جو انسان کا, ایسے لوگوں کو میں نے ایمرلڈ کسی کو دیا, لائک وہ بہت ہی پورا آرگنائزیشن میں مذاق اڑتا تھا بندے کا. اچھا, تو اب جب سے ایمرلڈ پہنا ہے تو کہتا ہے تو دن ہی بدل گیا میرا, کیونکہ اب عزت آ گئی ہے لوگوں کی نظروں میں. سفائر جو ہے سیٹرن کا پتھر ہے, بڑا تیز پتھر ہے, میرے خیال میں مشکل ترین پتھروں میں سے ہے. اچھا, اگر آپ کو ضرورت ہے تو پہنو. یعنی اگر آپ سیٹرن کی بہت زیادہ 7.5 میں ہیں, سیٹرن نے آپ کو بڑا ہی وہ کیا ہوا ہے, پریشان کیا ہوا ہے. بھائی ایک مچھر بھی تو آتا ہے پریشان کرتا ہے نا, کرتا ہے. تو سیٹرن تو اتنا بڑا سیارہ ہے, تو یہ ادھر جائے گا. اس کے علاوہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں یا اپنی لائف میں ہیپینس لانا چاہتے ہیں, میرٹل ہیپینس, انڈرسٹینڈنگ, تو اوپل پہن لیں. تو ہر پتھر کی اس طرح اپنے خواص ہیں. یاقوت ہے, یاقوت بادشاہ پہنتے ہیں, عزت افزائی کے لیے پہنتے ہیں, رکے ہوئے کام آپ کے کھل جاتے ہیں. یاقوت نیا بزنس آتا ہے, یاقوت سے ایمرلڈ سے ہمیشہ نیا بزنس آئے. اچھا. اور عقیق عام طور سے بہت لوگ پہنتے ہیں. عقیق نظر بد, اور پھر یہ کہ عقیق ذاکر ہے بیسکلی. ان سارے پتھروں میں دیکھو ذکر کون سب سے زیادہ کرتا تو عقیق. اچھا, لیکن عقیق کی بے انتہا قسمیں ہیں. صرف سلیمانی پہننا چاہیے, سوری یمنی پہننا چاہیے. اچھا, ناٹ سلیمانی. سلمانی خطرناک ہے. سلیمانی میں پاور نہیں ہوتی اتنی کوئی. یہ یمنی میرے خیال ہے ریڈش ہوتا ہے. یمنی میں تو بڑی ساری آ جاتی کہانی ہے, یعنی کہ اسی انڈے کی طرح وہ چمکتا ہے, اتنا خوبصورت ہوتا ہے. نیلم یا فیروزہ مجھے نہیں معلوم, ان میں سے کسی پتھر کے لیے کہتے ہیں کہ جس کو راز آ گیا وہ پھر وہ بہت, وہ فیروزے کے لیے کہتے ہیں. لیکن فیروزہ بھی ایک تو آپ خود, میں نے کہا نا, جب تک آپ کے نام سے راز نہیں نکلے پتھر کی, آپ ہاتھ نہ ڈالیں. دوسرا, جب بھی آپ نے پتھر پہننا ہو, آپ پتھر لے آئیں, آپ کو کوئی عالم میسر نہیں ہے, آپ اپنے اس پتھر کو گھر لا کر 3 دفعہ اس میں دودھ کی پیالی میں ڈال دیں, دھو لیں. 3 دفعہ اس کے اوپر دودھ ٹپکا کے, 7 چمچ دودھ ٹپکا کے اس کو واش کر لیں. پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں پتھر کو. پھر اس کو سبز کپڑے میں رکھیں, عطر لگائیں, اور 3 مرتبہ صرف آیت الکرسی پڑھیں, دم کریں, تکیے میں ڈال دیں اور سو جائیں. اس تکیے پہ سو جائیں, تو جب آپ کو ڈیورنگ دا ڈریم انفارمیشن آ جائے گی. اچھا, کہ یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. 3 دفعہ آیت الکرسی کی اتنی طاقت ہے. اللہ اکبر. پتھر بولتا ہے, ہم نے بولتے ہوئے دیکھے ہیں پتھر, ماشاء اللہ, آیت الکرسی سے, صرف آیت الکرسی سے. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ سید سیف قریشی آپ کا, اور آپ نے دل لبھانے والی معلومات ہمیں دی ہیں. یقیناً اس سے بندگان خدا کو بہت فائدہ بھی آپ پہنچا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں,
مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ سے اپنی مشکلات کا حل جاننا چاہتے ہیں. بالکل ایسی جیسے کوئی مریض ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ روحانی بیماری ہے یا دیگر مسائل ہیں جن کا تعلق مائنڈ سائنسز سے ہے, اور یا پھر دیگر چیزیں جو سب مل کے اس کے لیے عوامل بناتی ہیں, وہ کیسے حل ہو جاتا ہے. اور پرسنلی گفتگو کر کے بھی بڑا اچھا لگا, مل کے بھی بہت اچھا لگا. میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ پروردگار آپ کی عمر درازی کا صحت بالخیر کے ساتھ جاری و ساری رکھے. خواتین و حضرات, یہ پروگرام اب کنکلوژن کی طرف آیا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے ہیں. مزید بھی اگر آپ سوالات پوچھنا چاہیں گے ہم رکھیں گے, اور ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم سوال پوچھنے سے نہیں گھبراتے, نہ کتراتے ہیں, نہ یہ سوچتے ہیں کہ تکلف کریں. جو دل میں آتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے, اور جو زبان پہ آتا ہے کسی کی وہ دل میں اتر بھی جاتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے, اور تمام معلومات کا, علم کا جو ہم آپ کو گاہے بگاہے پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ کی امان میں.